اگر میں نے ڈیل دی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑا تو وہ مہینے میں 1-2 بار چکر لگائے گا، لیکن تنخواہ پوری لے گا۔ خیر، جب تک کچھ نہیں ہوتا ایش کرے، کوئی بات ہوگی تو خود ہی پکڑا جائے گا۔ بیڈن روڈ پر کھانا کہیں نہیں تھا۔ لسی اور دودھ سے میرا گزارا ہو جاتا، مگر خادم حسین کی تسلی مکمل ڈنر کے بغیر مشکل تھی۔ مجھے لکشمی چوک سے گزر کے ریلوے اسٹیشن تک جانا پڑا، جہاں دن رات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خادم کے ساتھ میں نے بھی کھانے میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر بہت جلد ہار گیا۔ واپسی پر ڈرائیونگ میں خادم حسین کو سونپنا چاہتا تھا۔ مجھے راستے میں اتار دینا، تم گڑی شاؤ کے راستے آفس چلے جانا، میں آ جاؤں گا صبح ہونے سے پہلے۔ اس نے چائے پیتے ہوئے ساری لایا۔ اب اکیلا تو میں فرشتہ اجل کے ساتھ نہ جاؤں، آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا ہر جگہ جی۔ میں بڑی خطرناک جگہ جا رہا ہوں۔ ہر جگہ خطرناک ہے جی میرے لیے، جہاں آپ ہیں۔ یہاں بھی آ سکتا ہے کوئی استاد پیڈرو یا چودھری دلاور، اور خادم حسین کے سر پر ایٹم بم مار سکتا ہے یا گولیوں کے 101 سوراخ کر سکتا ہے۔ دفتر محفوظ جگہ ہے؟ قطعی نہیں۔ کیا پتا میں وہاں پہنچتا ہوں یا راستے ہی میں کوئی اچک لیتا ہے۔ آفس جاؤں اور دروازہ کھولتے ہی بم پھٹے یا گولی لگے سر کے بیچ میں، کلمہ تک پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ حد ہے یار، جب یہ جانتے ہو کہ موت سے کہیں فرار نہیں تو پھر یہاں وہاں سب ایک ہی تو بات ہے۔ بس آپ کے ساتھ دل کو تھوڑی سی تسلی رہتی ہے جی۔ مجبوراً میں نے خادم حسین کو بھی ساتھ ہی لیا۔ ہوٹل میں بھی لدا کرتے ہوئے میں نے ایک جلی ہوئی خشک روٹی بھی لے لی۔ ایسی روٹی گاہ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، چنانچہ تنور والا خود ہی ایک ٹین کے کنستر میں ڈال دیتا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے عنایت خسروانہ سے کام لیتے ہوئے مجھے وہ روٹی بلا معاوضہ پیش کر دی اور میں نے اسے کاغذ میں لپیٹ لیا۔ خادم حسین کا تجسس بیدار ہو گیا تھا۔ یہ کس لیے جی؟ میں نے کہا، تمہیں بار بار بھوک لگتی ہے نا، بعض اوقات فرصت نہیں یا وقت نہیں ہوتا، کچھ موجود ہونا چاہیے آڑے وقت کے لیے۔ خادم حسین نے برا سا منہ بنایا۔ آڑے وقت میں یہ کھاؤں گا میں تو خود بھی آڑا لیٹ جاؤں گا۔ میں نے وہ روٹی کو پیچھے بونٹ اٹھا کے انجن پر ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے وہ گر نہیں سکتی تھی، اور بونٹ بند کر کے چابی خادم کو دے دی۔ تم اونگنے لگے ہو، گاڑی چلا لو گے؟ مجبوری ہے جی، نام بھی خادم ہے اور نوکر تو نوکر ہوتا ہے، انکار کیسے کر سکتا ہے؟ حادثہ ہو جائے تو برا مت مانیے گا۔ وہ کچھ مزاح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کے اسے ہدایات دیتا رہا اور وہ مجھے بتاتا رہا کہ اب ہم کہاں ہیں۔ رابعہ کے گھر کے پیچھے ایک گلی میں گاڑی روک کے میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ اسی جگہ میرا انتظار کرے، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے نہیں۔ گاڑی اندھیرے میں 2 بسوں کے درمیان ایسے کھڑی تھی کہ دور سے نظر بھی نہیں آتی تھی۔ خادم ٹہلتا ہوا گلی کے آخر تک گیا اور ایک کوٹھی کے باہر بنے ہوئے چوکی دار کے کیبن میں بیٹھ گیا۔ وہ کوٹھی خالی تھی، یا پھر اب وہاں کوئی چوکی دار نہیں تھا۔ اب یہاں سو مت جانا، نظر رکھنا دونوں طرف، گاڑی پر بھی اور مجھ پر بھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ 4 آنکھیں ہوتی تو آپ کہتے کہ چاروں طرف نظر رکھنا۔ میں کسی دشواری کے بغیر خیمے کے اندر پہنچ گیا، جو رابعہ کی کوٹھی کے خالی پلاٹ پر نصب تھا۔ اس میں سے گزر کے باکس تک پہنچنے میں مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں نے کیبن جیسے صندوق کا ڈھکنا آہستہ سے اٹھایا اور اندر اتر گیا۔ وہ روٹی میرے ہاتھ میں تھی جو انجن کی گرمی سے سوکھ کے سخت بھی ہو گئی تھی۔ اندر ٹارچ اور اسکریو ڈرائیور با حفاظت رکھے ہوئے تھے۔ کوئی آہٹ کیے بغیر میں نے اسکریو ڈھیلے کیے اور وہ تختہ الگ کر دیا جو عین فرش کے شگاف پر تھا۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دلاور مجھے فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی، مگر نکاہت کے باعث پھر گر گیا۔ میں لٹک کے تہہ خانے میں اتر گیا۔ دلاور مجھ پر حملہ کرتا تو میری ایک لات سے دور جا گرتا، لیکن نہ اس میں وہ جسمانی ہمت تھی اور نہ ذہنی طور پر بھی وہ مجھ سے مقابلے کی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اصل طاقت دولت تھی، اسلحہ تھا، حکم کے غلام، جان نثار اور کرائے کے قاتل جو اسے سب کچھ فراہم کرتے تھے۔ دلاور کی حالت عبرت آموز ہو گئی تھی۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور بکھرے ہوئے بال گرد آلود ہو رہے تھے۔ فرش پر لوٹنے سے اس کے کپڑے بھی مٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں بے خوابی، وحشت تھی اور دیوانگی کے آثار تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دلاور سے خیریت پوچھتا، وہ عجب بیٹھی ہوئی اور موسیقی خیز حد تک بے سری آواز میں بوں بوں کر کے رونے لگا۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ سکتا تھا، مگر وہ میری صورت دیکھنے سے قاصر تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے وجود کو کسی کوڑی یا مفلوج بیکاری کی طرح ہاتھوں کے بل فرش پر گھسیٹنا شروع کیا۔ تم کون ہو؟ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔
میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی آواز بدل کے میں نے ایک بھیانک کہکا لگایا جو اس آصیب زدہ تہ خانے کی ویرانی میں موت کی صفا کنسی بن کے گونجا۔ تم نہیں پہچانتے مجھے؟ پہچانو گے بھی کیسے؟ کبھی پہلے مجھے دیکھا جو نہیں۔ تم نے سنا ضرور ہوگا میرے بارے میں، لیکن سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی مجھ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ پہچانو مجھے دلاور، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ ہا ہا۔ دلاور کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے ناقابل برداشت تیز بخار میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ موت کا فرشتہ؟ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ یہ وردی، تم چوکی دار ہو، میری حفاظت پر مامور ہو۔ چوکی دار، میری بات سنو، دیکھو وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ 200-400؟ میں تم کو 100 گنا 1000 گنا زیادہ دے سکتا ہوں۔ 2 لاکھ 4 لاکھ، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے سوچ کے کہا یہ تو کم ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ بولی بڑھا کے وہ مجھے خرید سکتا ہے۔ اچھا تم بولو کتنا چاہیے، خود بتا دو۔ 5 لاکھ لے لو۔ اچھا 10 لاکھ۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، لاؤ نکالو 10 لاکھ۔ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا۔ میرے گھر؟ ضرور چلوں گا، پہلے 10 لاکھ تو دو۔ یہاں 10 لاکھ؟ چوکی دار میں تو قیدی ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس یہاں، مگر میں بہت دولت مند آدمی ہوں۔ چودھری دلاور نام ہے میرا، بڑے بڑے دولت مند لوگ جانتے ہیں مجھے۔ جانتے ہوں گے، میں تو سیدھی بات جانتا ہوں۔ 10 لاکھ دو اور چلو، میں تمہیں خود باہر نکال کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اور آگے آیا۔ مجھ پر اعتبار کرو، میں پورے 10 لاکھ نقد دوں گا، بعد کی بات مت کرو، خودار سودا نہیں ہو سکتا۔ 10 لاکھ نہیں، صرف 10 روپے نکالو دلاور سیٹھ۔ آزادی صرف 10 روپے میں خرید لو، فرشتہ اجل سے زندگی صرف 10 روپے میں لے لو۔ تم مذاق مت سمجھو میری بات کو۔ میں نے اسے ایک ٹھوکر ماری، وہ بل بلا کے دور جا گرا۔ موت کو مذاق تم سمجھ رہے ہو، زندگی کا ایک دن کیا 1 سیکنڈ نہیں خرید سکتے اپنی ساری دولت سے دلاور۔ موت کا فرشتہ مقرر وقت پر آتا ہے اور جان لیے بغیر ٹلتا نہیں۔ وہ فرش پر سر رکھ کے رونے لگا۔ مجھے مت مارو، میں نے کہا۔ ابھی نہیں ماروں گا میں تمہیں، تمہاری زندگی اگر باقی ہے تو میں کیسے مار سکتا ہوں تمہیں؟ کتنے دن ہو گئے مجھے اس قید خانے میں۔ سکندر کہاں ہے؟ اس سے کہو ایک بار میری بات سن لے۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، میں اس کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے بولو۔ میں نے جیب میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف اچھال دیے۔ یہ لو، کافی ہے یہ رقم، یا مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تھوڑا سا پانی لا دو مجھے۔ وہ ہانپنے لگا۔ خرید کیوں نہیں لیتے سب کچھ؟ فون کرو شہزان یا فلیٹیز کو، اتنے دولت مند ہو تم کہ ہوٹل خرید سکتے ہو، میرے پاس تو یہی روٹی ہے۔ میں نے اسے جلی ہوئی اور سوکھی ہوئی روٹی کی جھلک دکھائی۔ اس نے بھوکی نظروں سے روٹی کو دیکھا اور آگے آیا۔ لاؤ یہی دے دو، یہ بالکل خشک اور جلی ہوئی ہے، میں گزارا کر لوں گا، لاؤ۔ اس نے قریب آ کے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے بوٹ سے زبردست کیک ماری۔ دلاور چیخ مار کے فرش پر لوٹنے لگا، اس کے اونٹوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ میں نے 2 ٹھوکریں اس کی پسلی میں ماری۔ یہ کھانا کیسا ہے؟ جوتے لاتیں گالیاں سب کھاتے تھے تمہارے زر خرید، آج تم بھی تو مزہ چکھو۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح آوازیں نکالنے لگا، تڑپنے لگا۔ میں مر جاؤں گا، خدا رسول کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے گھر پر میرے بیوی بچے انہیں بلا دو۔ وہ آئیں گے تمہارے مرنے کے بعد، میں نے کہا۔ ان کے سامنے تمہاری لاش کے ٹکڑے کتوں کے آگے ڈالے جائیں گے، وہ تمہاری ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ کئی دن کے بھوکے کتے پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کرانے لگا، پانی پانی۔ میں نے ایک پر نفرت کہکا بلند کیا۔ پانی پیو گے؟ تھوڑا سا پانی میرے جسم کے اندر جمع ہے، وہی پلا سکتا ہوں میں، منہ کھولو اپنا۔ دلاور مجھے گندی گالیاں بکنے لگا، اس کا ذہنی توازن بگڑ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کے روٹی کو اس کے سامنے کیا۔ دیکھو یہ روٹی، تمہارے کتے بھی شاید نہ کھاتے، اس وقت یہ روٹی جان بچا سکتی ہے تمہاری۔ اس نے ایک دم روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ آگے آیا تو میں پیچھے کھسک گیا۔ لو، لے لو یہ روٹی، آگے بڑھو، پانی بھی ملے گا، پہلے یہ روٹی کھا لو، ایسے نہیں، چاروں ہاتھوں پیروں پر چل کے آؤ۔ وہ پاگل کتے کی طرح میرے پیچھے چلنے لگا، اس کی نظر روٹی پر تھی۔ میں نے اسے بھونکنے کے لیے کہا تو وہ سچ مچ بھونکنے لگا۔ کمزوری تھکن کے باوجود اس جلی ہوئی سوکھی روٹی کے لیے اس نے اتنے بڑے کمرے کا پورا چکر لگایا اور پھر تھک کے گر گیا۔ میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کے اس کے سامنے ڈال دیا۔ اس نے لپک کر وہ ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال کے چبانے لگا۔ وہ اس وقت انسان نہیں، ایک جانور تھا۔
اس کی حرکات و سکنات میں دیوانگی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرے پاس فلم بندی کرنے والا کیمرہ نہیں ہے، ورنہ میں اس منظر کو محفوظ کر لیتا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے میں نے دوسرا ٹکڑا پھینکا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے بھی اٹھا لیا، حالانکہ اس پر مٹی بھی لگ چکی تھی۔ اسے خشک روٹی کو چبانے نگلنے میں سخت دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ ہانپ رہا تھا، روٹی کو حلق سے اتارنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ خشک حلق سے وہ روٹی ایسے اتر رہی ہوگی جیسے سوکھے اور موٹے گتے کے ٹکڑے خشک گھاس یا درختوں کی چھال، لیکن وہ کھا رہا تھا، چبائے بغیر اسے نگلنے کی کوشش میں بار بار اگل رہا تھا، پھر اٹھا رہا تھا اور مٹی کی پرواہ کیے بغیر منہ میں ڈال کے دانتوں سے پیس رہا تھا۔ آدھی روٹی کھانے کے بعد اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس کی آواز بند ہو گئی کیونکہ روٹی نے اس کے حلق کا راستہ روک دیا تھا۔ وہ اب عجیب سی آوازیں نکال کے ابگائیاں لے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، چنانچہ اوپر جا کے میں ایک گلاس میں پانی لایا۔ یہ اشیاء خورد و نوش خیمے میں پہلے سے موجود تھی۔ اسے پانی یوں پیا کہ اسے کئی بار پھندا لگا اور کھانسی کے ساتھ حلق سے روٹی کے ٹکڑے واپس گلاس میں آئے، مگر وہ سب پی گیا۔ پھر میں نے اسے باقی روٹی دے دی۔ وہ روٹی کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ پانی پیتے اس کی جسمانی توانائی کچھ بحال ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہے دلاور، میں نے کہا، صبح تمہیں ہر چیز مل سکتی ہے، ناشتے میں حلوہ پوری، گرما گرم چائے، لسی یا دودھ۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا اور مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے پالتو کتا اپنے مہربان مالک کو دیکھتا ہے۔ میرا کہنا مانو گے؟ جو میں کہوں گا کرو گے؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کروں گا، میں نے کہا۔ اچھا یہ کپڑے اتار دو اور دور پھینک کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ وہ انکار کرے گا یا تذبذب کا مظاہرہ ضرور کرے گا، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور الف ننگا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ذہنی مزاحمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، چلو سر کے بل کھڑے ہو جاؤ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے۔ اس نے کوشش ضرور کی، لیکن یہ جسمانی طور پر اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑو چودھری دلاور، ذرا اپنی حالت کو دیکھو آئینے میں۔ اس وقت کیا ہو تم؟ تمہاری دولت، تمہاری طاقت کہاں ہے جس پر تمہیں اتنا غرور تھا؟ اگر تم کو وہ سب لوگ اس حالت میں دیکھ لیں، بڑے بڑے دولت مند جو تمہارے نام کی عزت کرتے تھے، تمہارے نوکر چاکر، حکم کے غلام، بیوی بچے۔ وہ زمین پر گر گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے۔ آج پہلی بار صحیح بات کی ہے تم نے۔ کیا تم چاہو گے کہ میں ساری دنیا کو تمہارا تماشا دکھاؤں؟ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے مار ڈالو۔ وہ چیخا۔ ابھی سے موت کی آرزو کرنے لگے ہو؟ موت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی دلاور۔ میں نے ریوالور نکال کے اسے دکھایا۔ اس کی ایک گولی کی قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم نے تو لاکھوں شاید کروڑوں اسلحے کی تجارت میں کما لیے تھے، کیا کچھ نہیں بیچا تھا تم نے لہو کے تاجروں کو؟ مگر اس وقت تم کتنے بے بس اور مجبور ہو۔ تم واقعی مرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں ایسے جینے سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے قریب جا کے ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، اپنی آخری خواہش بتا دو۔ کیا ہوگا اس دولت کا جو تم نے وزیر خان کو قتل کر کے، میری شرافت علی کو مروا کے، ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کی جان لے کے جمع کی تھی؟ تمہاری جائیداد؟ وہ لرزنے لگا۔ میں سب واپس کر دوں گا، سکندر کو صرف ایک بار بلا کے لے آؤ، یہی آخری خواہش ہے میری۔ میں نے ریوالور ہٹا لیا۔ رانا صاحب کون ہے دلاور؟ وہ اس سوال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ رانا صاحب؟ میں نے ریوالور کا دستہ اس کے جبڑے پر مارا۔ وزیر خان ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر شاہ کون ہے؟ رانا کون ہے؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ کون ہو تم؟ وہ کراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے دیوار پر دے مارا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ دیوار سے ٹکراتے ہی نیچے گرا تو بے سود ہو گیا۔ میرے ہلانے چلانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اس کے چٹکی لی، مگر وہ مگر نہیں کر رہا تھا۔ وہ واقعی بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے اس کے لیے پانی لینے اوپر جانا پڑا۔ اس بار میں خیمے سے موم بتی بھی لے آیا تھا۔ اسے جلا کے میں نے پگھلے موم کا ایک قطرہ دلاور کی پیشانی پر ٹپکایا، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ میں نے قریب بیٹھ کے اس پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ کرانے لگا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے میں بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی اٹھا لایا اور پانی کے بھرے ہوئے گلاس کے قریب رکھ دیا۔ پھر میں کرسی پر جا بیٹھا۔ 10 منٹ بعد اسے ہوش آ گیا، لیکن اٹھ کر بیٹھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، دلاور دیکھو تمہارے قریبی پانی اور بسکٹ ہیں۔ اس نے بے یقینی سے سر گھمایا اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں نے دونوں چیزیں اٹھا لیں۔
تم سے کچھ پوچھا تھا میں نے، یاد ہے؟ رانا کون ہے؟ رانا میرا ساتھی ہے، دلاور نے آہستہ سے کہا، بزنس پارٹنر۔ ویری گڈ۔ میں نے ایک بسکٹ اس کی طرف پھینکا، پھر دوسرا۔ وہ اٹھا کے کھاتا گیا۔ رانا کا پورا نام کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ رانا شوکت علی، گلبرگ میں کوٹھی ہے اس کی، گلبرگ 3 میں۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب اسے ہر سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اچھا، رانا کے علاوہ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے 2 نام اور بتائے۔ ان کے پتے، ٹیلی فون نمبر سب اسے یاد تھے۔ اس نے اپنے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں بتایا اور ہاسپٹل کے بارے میں بھی ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ سارے بسکٹ کھانے، پانی پینے کے بعد اس کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں اس حد تک بحال ہو گئی تھیں کہ اس نے مجھ سے کپڑے پہننے کی اجازت مانگی۔ وہ جانور سے پھر انسان بن گیا تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ چودھری دلاور، استاد پیڈرو کو تم نے کہاں بھیجا تھا؟ کراچی۔ دلاور نے مٹی دھول کی پرواہ کیے بغیر کپڑے پہن لیے۔ اس کام سے؟ محسن کی بہن فوزیہ کو اور اس کے شوہر کو اغوا کرنے کے لیے۔ یہ جواب بم کے دھماکے کی طرح تھا۔ فوزیہ کو؟ میں نے چیخ کے کہا، اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اب کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ تجھے یقیناً معلوم ہے، بتا مجھے، نہیں تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس میں اتنا دم ہی کہاں تھا کہ میرے وحشیانہ حملے کا مقابلہ کر سکتا۔ نازوں کی بے بسی کی وجہ اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ معاملہ اس کے اپنے سگے بھائی اکرام شیخ کا ہوتا تو شاید وہ ڈٹ جاتی، خون کے اس آخری رشتے کو بھی داؤ پر لگا دیتی، مگر فوزیہ کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ دلاور بے حس ہو گیا ہے۔ اب میرے مکے لاتیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ میں نے اپنے اشتعال پر قابو پا کے اسے غور سے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہے۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر کان لگا کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے اور پھر میرے ہاتھوں میں ہونے والی اس قتل کے جرم کی سزا غالب اور نازوں کو ملے۔ ان کی رہائی کے لیے دلاور کا زندہ رہنا ضروری تھا، دوسرے مجرموں تک پہنچنے اور دلاور سے اس کے ماضی کے ہر جرم کا اعتراف کرانے کے لیے بھی یہ لازم تھا کہ دلاور ہماری قید میں رہے مگر زندہ۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن خاموش تھی۔ تنفس، حرکت قلب کی بحالی کے طریقے میں نے سیکھے بھی تھے مگر آزمائے کبھی نہ تھے۔ فرسٹ ایڈ کے اصول اس وقت زندگی بچا لیتے ہیں جب ڈاکٹر دستیاب نہ ہو اور مریض کو ہاسپٹل پہنچانا فوری طور پر ممکن نہ ہو۔ باہر کے ملکوں میں طبی امداد فراہم کرنا ہر شہری کی تعلیم اور معاشرتی ذمہ داری کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ناگہانی حادثے کی صورت میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر یا ایمبولینس کے آنے تک اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اول تو قانونی الجھنوں کے خوف سے کوئی بھی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر دخل در معقولات کا الزام نہیں لیتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ایمبولینس والوں کو فون کر دیتا ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔ زندگی ہوگی تو وقت پر ایمبولینس بھی آ جائے گی، ڈاکٹر بھی فوراً توجہ دیں گے اور دوا بھی دستیاب ہو جائے گی، ورنہ انا للہ۔ میرے لیے دلاور کا مر جانا جیتی ہوئی بازی میں بساط الٹ جانے کے مترادف ہوتا۔ جس شکاری کو زیر دام لانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے روز و شب ساری توانائی، تمام وسائل صرف کر دیے تھے، امیدوں کا سرمایہ جونک دیا تھا، ارمانوں کا خون رنگ، خوابوں کا اجالا قربان کر دیا تھا، وہ ایک آساتی غلطی سے مجھے احساسی شکست دے کر مر جائے اور میری کامیابی میں احساسی جرم کی ندامت شامل ہو جائے، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر دلاور کو سیدھا چت لٹا کے اس کے سینے پر دل کے مقام کو دبانا شروع کیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پر پورا دباؤ ڈال کے دل کو متحرک کرنے کی کوشش کی اور اس کے منہ سے منہ لگا کے پوری قوت سے اپنا سانس اس کے پھیپھڑوں میں بھر دیا۔ میری چند سیکنڈ کی کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ دلاور کا رک جانے والا دل پھر دھڑکنے لگا اور اس نے ایک جھٹکے سے سانس لیا، پھر سانس خود چلنے لگا اور میں نے دل کو معمول کے مطابق اپنی توانائی سے چلنے کا موقع فراہم کیا۔ آکسیجن کی فراہمی بحال ہوتے ہی جسم کے ایندھن نے زندگی کی حرارت پیدا کر دی اور دلاور موت کی سرحد کو چھو کے لوٹ آیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ زندگی اور موت کے درمیان یہ وقفہ انتہائی مختصر ہوتا ہے جب کوشش کی جا سکتی ہے کہ جسم کے سارے طبی افعال پھر معمول پر آ جائیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ اس کے بعد سب سے پہلے دماغ کے خلیے آکسیجن کی کمی سے مرنے لگتے ہیں اور دماغ کو پہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ جسم کی موت کے بعد جب دماغ بھی مر جائے تو موت قطعی کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے کلینیکل ڈیتھ قرار دیتے ہیں۔ دلاور کی جسم پر پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور شاید وہ کمزوری بھی محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ قدرتی بات تھی۔
اس کی وہی کیفیت تھی جو دل کے دورے سے جاں بر ہونے والے کی ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے کچھ آرام ملے اور مناسب خوراک کے ساتھ طبی امداد بھی، ورنہ اس کی حالت پھر بگڑنے کا امکان تھا۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اسے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا تھا اور کسی ڈاکٹر کو اس تہہ خانے میں نہیں لا سکتا تھا۔ میں نے اپنی طبی معلومات پر انحصار کیا۔ دل کے مرض اتنے عام تھے کہ ان کے بارے میں معلومات بھی عام ہو رہی تھی، اور دوا علاج کے ساتھ احتیاط کے مسائل پر اخبارات و رسائل میں مضامین بھی میں پڑھتا ہی رہتا تھا۔ صحت کے بارے میں آگاہی کو ترقی یافتہ معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل تھی، اور میں نے لندن میں رہتے ہوئے اچھی خاصی میڈیکل انفارمیشن حاصل کر لی تھی۔ باہر آ کے میں نے خادم حسین کو تلاش کیا۔ وہ اس خالی کیبن میں بے بسی اور مظلومیت کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ وہ عجیب شخص تھا، شاید طبعاً وہ قنوتیت پسند تھا۔ وہ خوش ہونا جانتا ہی نہ تھا اور رضاکارانہ طور پر ناخوشی اور پریشانی کے اسباب تلاش کرنا اسے پسند تھا، ورنہ وہ میرا ساتھ چھوڑ کے بھی تو جا سکتا تھا۔ اسے کوئی مجبوری لاحق نہ تھی کہ میرے ساتھ رہ کے خطرات مول لے اور مصائب کا شکار ہو تو مجھ سے یا تقدیر سے شکایت کرے۔ مگر اس دکھ اور پریشان حالی میں اس کے لیے تسکین کا کوئی ایسا پہلو تھا کہ وہ ہمارے ساتھ خوار ہو رہا تھا اور دن رات دھکے کھا رہا تھا۔ میں نے اسے ہلا کے کہا، کیا سو گئے خادم حسین؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھا تو گرتے گرتے بچا، سونا اب کہاں جی، اپنے نصیب میں۔ اس نے یہ کہا بھری، جب ہر طرف فرشتے اجل منڈلا رہا ہو تو کون کافر سو سکتا ہے؟ میں نے کہا، کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہاں جی، ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے بندہ، یہ تو ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اس نے منہ پھاڑ کے جمائی لی، اب کیا حکم ہے؟ حکم کیسا خادم؟ درخواست کر سکتے ہیں ہم تو، چلو ذرا کسی ہاسپٹل تک۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، خیریت تو ہے نا جی؟ حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی آپ کی، کہیں دلاور نے پاگل ہو کے کاٹ تو نہیں لیا آپ کو؟ وہی انجیکشن لگیں گے جو پاگل کتے کے کاٹنے پر لگتے ہیں، پیٹ میں پورے 14۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا دلاور کی حالت خراب ہے۔ خادم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ذرا کیا جی، صاف کہے نا کہ نزا کا عالم ہے اس پر، دوا اسے کچھ نہیں کرے گی، مجھے لے چلیں۔ تم کیا کرو گے؟ سورہ یاسین پڑھوں گا اس کے سرانے، توبہ تو اب قبول ہونے سے رہی۔ میں نے ایک ہاسپٹل کی ساری رات کھلی رہنے والی فارمیسی سے گلوکوز میں ویلیم 10 کا انجیکشن لیا اور چند دوسری دوائیں۔ کیمسٹ نے کہا، ویلیم کس کے لیے چاہیے؟ میں نے کہا، ظاہر ہے مریض کے لیے۔ مریض کہاں ہے؟ کون ہے؟ وہ شکی مزاج آدمی تھا۔ میں نے کہا، گھر پر ہے، میرا پڑوسی ہے۔ انجیکشن کس نے لکھا ہے؟ نسخہ دکھاؤ۔ اس کے نزدیک میں اپنی وردی کے باعث چوکی دار قسم کی چیز تھا اور مجھ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، دراصل وہ پرانے مریض ہیں، اس وقت ان کا علاج کرنے والا ڈاکٹر تو ہے نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ یہ دوائیں لا دو، اندر جا کے ڈاکٹر سے لکھواؤ۔ دل کا دورہ ہے تو اسے ساتھ لانا چاہیے تھا، دیکھو شاید ڈاکٹر تمہارے ساتھ چلا جائے۔ اسی وقت اندر سے ڈاکٹر نمودار ہو گیا اور کیمسٹ نے اسے ساری بات بتا دی۔ یہ دوائیں ایسے نہیں دی جا سکتی، میں تمہارے ساتھ چل کے دیکھ لیتا ہوں مریض کو۔ انکار کی صورت میں میری پوزیشن زیادہ مشکوک ہو جاتی۔ وہ پہلے ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یا خادم نشے کے طور پر ویلیم کا انجیکشن لیتے ہیں۔ کیا فشناسی کی کوئی سائنس نہیں اور صورت دیکھ کے میں ڈاکٹر کی لالچی طبیعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، مگر میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھانے کے بعد قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آدھے راستے میں جیب سے 500 روپے نکالے اور خادم سے کہا کہ گاڑی روک دے۔ ڈاکٹر صاحب، میں صاف بات کروں گا، اب یا تو آپ اتر کے واپس چلے جائیں۔ کیا پیدل واپس جاؤں اس وقت؟ ڈاکٹر نے بوکھلا کے کہا، یا آپ یہ فیس رکھ لیں۔ میں نے کہا، آپ رازداری کے ساتھ مریض کو دیکھنے کے بعد اسے دوا دیں گے، اس کے علاج کے لیے نسخہ لکھ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، زبانی وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ہم تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائیں گے۔ ڈاکٹر اترنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ریوالور نکال لیا۔ اب سوال پیدا ہو گیا ہے،